الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وقال رسولنا رسول الثقلين في حديثه الشريف زينة الأرض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب معزز و محترم سادات و مؤمنین و مومنات، امام الخوئی اسلامک سینٹر نیو یارک میں شب شہادت عقیلہ بنی ہاشم محرومۃ مسرت زینب الکبریٰ ثانی الزہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جو مجلس سے عذاب منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن منتخب کیا ہے مقام سیدہ زینب۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے پوری کائنات کے لیے جو ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے وہ ہے زینت۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمانوں کی دنیا کو مزین کیا ہے چمکتے ہوئے ستاروں کے ذریعے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمانوں میں 12 برج بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے ذریعہ زینت بنایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، روئے زمین پر کوئی شے ہم نے ایسی نہیں بنائی جو زمین کے لیے زینت نہ ہو۔ آسمانوں کی بھی زینت، زمینوں کی بھی زینت، اور پھر اب الگ الگ ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جانا، بغیر زینت کے نہ جانا۔ پھر ارشاد وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے اللہ نے یہ جو فیملی سسٹم بنایا ہے یہ زینت کا ذریعہ بنایا ہے۔ گھر میں اولاد بھی اچھی لگتی ہے، اہل خانہ بھی اچھے لگتے ہیں، مال و دولت بھی زینت ہے حیات دنیا کے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پھر ارشاد ہوا یہ مال بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور یہ اولاد بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یہ سب زینتوں کا اللہ ذکر فرماتا چلا اور فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے میرے حبیب ان سے پوچھ کہ اللہ نے کب زینت کو حرام کیا ہے؟ اللہ نے معصیت کو حرام کیا ہے۔ زینت کو زینت سمجھ کے کرو، معصیت سمجھ کے نہ کرو۔ یہ ساری جب زینتوں کا تذکرہ آیا تو اب سوال پیدا ہوا کہ کیا ساری زینتیں ایک جگہ مل سکتی ہیں؟ تو حضور نے اس سوال کے جواب میں ایک حدیث شریف ارشاد فرمائی زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب، کائنات کی زینت ہوتی ہے مردوں سے، انسانوں سے،
اور انسانوں کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کائنات کی زینت انسان ہے، انسانوں کی زینت مولائے کائنات ہے۔ اب ذرا جملے کی قدر کرنا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے کیوں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر کے ساتھ اپنی مجلسوں کو زینت بخشنا۔ تو اللہ کی ذات نے زینت پر اتنا فوکس کیا، اس زینت کا ذکر کیا، زینت کو ریکمینڈڈ قرار دیا، کبھی کمپلسری قرار دیا، کبھی اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پہ پیش کیا، کبھی لوگوں کے ایلیگیشن کو ہٹا کے کہا کہ زینتوں سے کم منع کیا جاتا رہا۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ساری کائنات کے لیے اللہ پسند کرتا ہے زینت کو، اور زینت کے لیے پسند کرتا ہے علی ابن ابی طالب کو۔ اب جملے کی قدر کرنا، کائنات کی زینت کا نام علی ہے، علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ یعنی یہ عجیب منزل فکر ہے کہ شہزادی کے نام کے اندر ہی فضائل پنہان۔ یہ نام ہے جناب سیدہ زینب کا، یہ نام ہے، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ ذرا توجہ فرمائیے، ان کی ماں کی عظمتوں کا تذکرہ ہے ام ابیہا، باپ کی طرف نسبت ہے لقب کی وجہ سے، اس شہزادی کی نسبت باپ کی طرف ہے نام کی وجہ سے، کہ نام ہی زینب ہے، کہ جو باپ کی بھی زینت ہو۔ یہ دو بیویاں کائنات میں ایسی گزری ہیں کہ ماں ہے رحمت للعالمین کی ماں شمار ہوتی ہے اپنے بابا کی ماں، اور بیٹی شمار ہوتی ہے اپنے بابا کی زینت۔ ایک کسی بھی خاتون کی عظمت کے لیے صاحب ریاحین الشریعت نے لکھا، یہ 4 والیوم میں کتاب ہے عربی کی، وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی خاتون کی عظمت کے لیے 3 کرائیٹیریاز ہیں، 3 اسٹینڈرڈز، اسکیل ہے 3۔ پہلا یہ کہ وہ اچھی بیٹی ہو، دوسرا اسکیل یہ ہے کہ وہ اچھی زوجہ ہو، تیسرا اسکیل یہ ہے کہ وہ اچھی ماں ہو۔ وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں مریم تک، حوا سے لے کر مریم تک، یہ 3 چیزیں کسی ایک بیوی میں اکٹھی نہیں ہیں۔ اور وضاحت میں لکھتے ہیں مثلا حوا بڑی اچھی زوجہ تھی، ساتھ دیا حضرت آدم کا، وہ اگر ابو البشر ہیں تو یہ ام البشر ہے، اچھی ماں ہے، تربیت کی ازحد کوشش کی، مگر انہیں آپ اچھی بیٹی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ بیٹی ہی نہیں۔ تو 3 اعزاز حوا میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ آسیہ بنت مزاحم زن فرعون کو اللہ نے رول ماڈل قرار دیا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، کہ فرعون کے گھر میں رہ کر بی بی صرف مومنہ نہیں رہی، کائنات کے مومنین و مومنات کے لیے رول ماڈل بنی۔ زوجہ ایسی کہ مثال نہ ملے ثابت، بیٹی مگر بیٹی زبردست، مگر ماں نہیں اس لیے کہ صاحب اولاد نہیں۔ تیسری بیوی ہے مریم، بڑے فضائل و کمالات کی مالک بیوی ہے، بہت اچھی بیٹی عمران کی بیٹی، بہت اچھی ماں روح اللہ کی ماں، مگر اچھی زوجہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ زوجہ نہیں۔ تو ہر کائنات کی بیوی میں کوئی نہ کوئی سخم اور ویکیوم تھا، اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی تو مادر زینب ہے۔
کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، حسنین و زینب و ام کلثوم کی مادر گرامی ہے، مگر ایک اعزاز فاطمہ سے سمجھا نہیں جا رہا تھا، اور وہ تھا اچھی بہن کا اعزاز۔ صاحب ریاحین الشریعت کہتے ہیں اس اعزاز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے زینب کو پیدا کیا، اس لیے کیونکہ زینب پہ آ کر تکمیل مقام زن ہو گئی، اس لیے آپ کو ثانی زہرا تو ملے گی، ثانی زینب کو بھی۔ یہ صرف اس بی بی کا مقام ہے، اس بی بی کی عظمت ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ ان بی بی کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ تو ابتدائی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک لقب ہے بی بی کا عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ جس نے دنیا میں آ کر کسی کے پاس پڑھا نہ ہو۔ کمال یہ ہے، یعنی یہ بی بی وہ ہے جو تالی تلو معصوم، یہ اصطلاح ذرا سمجھ لیجیے، تالی تلو معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آفیشلی اصطلاحاً معصوم نہ ہو مگر اس میں ساری معصوم کی کوالٹیز پائی جاتی ہوں۔ اصطلاح میں ہم انہیں محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو الفضل ہے، اسی طرح سیدہ زینب ہے۔ یاد رکھیے گا جس خاندان میں سارے ہی خوبصورت ہوں، بنی ہاشم میں ہر فرد ہی خوبصورت، اس میں قمر بنی ہاشم کہلانا یہ ام البنین کے بیٹے کا کمال ہے۔ اور جس خاندان میں ہر ایک عقل مند ہو وہاں عقیلہ بنی ہاشم کہلانا زینب عالیہ کا۔ عالمہ غیر معلمہ بی بی کی پہلی انویسٹمنٹ ذرا سن لیجیے، پہلی انویسٹمنٹ، اور وہ ہے کہ خطبہ لمہ، خطبہ فجر، جسے آج بھی اگر بغیر اعراب کے آپ پیش کر دیں تو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، اتنا مشکل ترین خطبہ ہے خطبہ فجر جسے آپ کہتے ہیں۔ بی بی ہے 5 سال کی اور اپنی ماں کے ساتھ دربار میں گئی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خطبہ فتح کے راوی مولا علی نہیں ہے۔ پڑھ لیجیے جتنی کتابیں فتح پہ لکھی گئی کہیں نہیں لکھا کہ خطبہ لمہ خطبہ فتح کے راوی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہیں نہیں لکھا کہ خطبہ فتح کے راوی کا نام حسن ابن علی یا حسین ابن علی یا ام ایمن ہے یا اسماء بنت امیس ہے یا سیدہ فاطمہ ہے، بلکہ ہر ایک نے یہی لکھا کہ اس خطبہ لمہ کی راویہ کا نام ہے زینب الکبریٰ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی روایت نہیں کر سکتے، حسن و حسین روایت نہیں کر سکتے، اسماء بنت امیس روایت نہیں کر سکتی، ام ایمن روایت نہیں کر سکتی؟ یہ سیدہ زینب ہی سے روایت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ دوسرے خاندانوں میں بلوغ کا انتظار ہوتا ہے کہ بالغ ہو تو کوئی پائے تکمیل تک پہنچے۔ اس خاندان کے جتنے بچے ہیں وہ بھی ایسے بولتے ہیں جیسے عالم بلوغ والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب کے مقام میں یہ فصیح و بلیغ خطبہ ایک دفعہ سننے کے بعد پورا من و عن نقل کر دینا، یہ فصاحت و بلاغت کے لیے، حافظے کے لیے، علم و دانش کے لیے یہ کافی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی عجیب منزل فکر ہے کہ پوری اولین و آخرین کی تاریخ میں پہلی جو صدی ہجری گزری ہے اس میں معلمین تو بہت گزرے، معلمات نہیں ہوئی، جا کے ریسرچ کر لیجیے۔ پوری پہلی صدی ہجری میں
اگر کوئی مفسرات قرآن گزری ہے تو یا ان کی ماں فاطمہ ہے یا سیدہ زینب ہے. فاطمہ نے جو درس مدینے میں دیا، بی بی زینب نے وہی درس کوفہ کے اندر. یہ اعزاز عجیب ہے. یعنی فاطمہ درس دے رہی ہے نبی کی موجودگی میں، زینب درس دے رہی ہے علی کی موجودگی میں. یہ منظر فکر ہے. ہمارے یہاں جو ہماری بہنیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دروس قرآن کے ساتھ شغف رکھیں. بی بی زینب سے اگر محبت ہے تو قرآن کے ساتھ بی بی زینب و بی بی فاطمہ کے صدقے میں توسل رکھیں اور ربط رکھیں. قرآن کے دروس ہماری بہنوں کے اندر ہونے چاہیے، جس طرح ان ماں بیٹی نے قرآن کے دروس مدینہ اور کوفہ کے اندر دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں نے بھی درس فقہ دیا اور بیٹی نے بھی درس فقہ دیا. حالانکہ بی بی ہے عالمہ غیر معلمہ. ابھی عرض کر چکا ہوں بی بی کا مقام تو یہ ہے کہ معصوم امام بی بی سے مشورہ لیتے ہیں. ذرا اندازہ فرمائیں جو معصوم کی ایڈوائزر ہو ان کا کیا مقام. واہ 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 واہ. جو کائنات کے ایڈوائزر ہوتے ہیں ان کے ایڈوائزر کا نام ہے سیدہ زینب. باوجود اس عظمت کے ایک عجیب پہلو ہے سیدہ زینب کا، کیونکہ ان کے پہلو شخصیت کے، مقام زینب کے، سیرت کے یوں نکالے جائیں گے کہ ایک وہ دور ہے جو صغر سنی کا دور، عہد طفولیت. لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بچیوں کو سمجھانے کے لیے ایک روز جناب امیر نے سیدہ زینب سے کہا قولی واحد، بیٹی کہیے ایک. گنتی بچیوں کو، دوسری بچیوں کو سمجھانے کے لیے ایک کہیے. بی بی نے کہا ایک. کہا قولی الثانی، دو کہیے. تو شہزادی اپنے بابا کا منہ تکنے لگی. کہا کہتی نہیں دو. کہا جب ایک کہہ دیا ہے تو دوسرے کی گنجائش نہیں. یہ توحید کا درس ہے جو علم الاعداد میں سیدہ زینب بچپن میں سکھا ہے. دنیا والے تو یہاں آ کے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد کچی پکی ایجوکیشن رکھیں گے. یہ وہ ضوابط مقدسہ ہیں جو دانشگاہ الہی سے پڑھتے ہیں، اور اسے دوست دشمن سب نے لکھا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بی بی زینب بچپن میں پڑھی لکھی تھی. تو یہی ایک استدلال ہے کہ جس رسول کی نواسی جو محفوظ عن الخطا ہے، اگر وہ دانشگاہ الہی سے پڑھ کے آتی ہے تو رسول دنیا سے آ کے کیسے پڑھتے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں ایک پہلو جو اجاگر کیا گیا وہ بڑا عجیب ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. یہ سورہ یاسین کے اندر آپ ہمیشہ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ شب جمعہ میں پڑھ لیا کریں. صرف سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ 10,000 فرشتے پیدا کرتا ہے جو مرتے دم تک سورہ یاسین پڑھنے والے کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اپنے گھروں کے اندر رواج رکھے سورہ یاسین پڑھنے کا. تو اس میں یہ منازل کو طے کیا ہے کہ شمس کا بھی ایک مدار ہے، شمس اپنے مدار سے ہٹ نہیں سکتا، اور چاند کا بھی ایک مدار ہے، وہ بھی مدار میں رہتا ہے. اس کا جو سسٹم ہے اسٹرانومی کا یا اسٹرالوجی کا، علم النجوم کا یا فلکیات کا جو سسٹم ہے، یہ کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا. یہ سورہ یاسین یہ کہے گی اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ مغرب سے نکلے مشرق میں ڈوبے. چاند کا کام ہے وہاں آسمان پہ رہنا، ایسے نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی چینج آ جائے. ستارے کا کام ہے وہی رہنا. والنجوم مسخرات بأمرہ، یہ مسخرات ہیں. اب عجیب منظر فکر یہ ہے کہ صاحبان کتاب کتب یہ جملہ لکھتے ہیں
کہ اللہ کی تقدیر یہ ہے گلیکسیز کے اندر جو مدار اللہ نے سورج کا بنایا اس میں چینج نہیں ہوتی، جو مدار چاند کا بنایا اس میں چینج نہیں ہوتی، جو مدار ستارے کا بنایا اس میں چینج نہیں ہوتی۔ پھر وہ صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاندان ایسا ہو کہ وہ انگلی کے اشارے سے آفتاب کو پلٹا لے اور دل کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر لے اور کسی کی عصمت کی گواہی کے لیے ستارے کو پلٹا لے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ قضاء و قدر پر اللہ کے اذن سے ان کا اقتدار ہے، یہ مدار الہی کو حکم الہی سے بدل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر سرک گئی تو شمس حجاب کر گیا۔ تو باپ کا کمال یہ ہے کہ نماز کے لیے شمس کو پلٹا لے، بیٹی کا کمال یہ ہے حجاب کے لیے شمس کو واپس کر دے۔ اس لیے انہیں باپ کی زینت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر دیا کہ جناب زینب زینت علی ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ علی کی زینت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ علی کا جو علم ہے، حضور فرماتے ہیں قسم العلم بعشرۃ اقسام فأعطی علی منها 9 وهو فی العاشر اعلم من الناس۔ پوری کائنات کے علم کے اولین و آخرین کے علم کے کل 10 حصے ہیں، رسول فرماتے ہیں 9 میرے بھائی علی کو دیے گئے ہیں، ایک ساری کائنات میں دیا گیا ہے، اس ایک میں بھی سب سے زیادہ حصہ میرے بھائی علی کا۔ تو جو علی اتنے بڑے عالم ہیں ان کے علم کی زینت کا نام ہے زینب علی۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات علی اتنے بڑے شجاع ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے۔ یہ ضربت فعلت مرۃ کا صیغہ المصحف کے اعتبار سے ایک مرتبہ، دیکھیے اس کو کہتے ہیں ضربت، ایک مرتبہ مارنے کو کہتے ہیں ضربت، 2 دفعہ ہو تو ضربتان، 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو ضربات۔ تو ضربت علی، ذرا آپ شجاعت دیکھیں مولا کائنات کی کہ جہاد خود 6 درجے کی عبادت ہے، 6 درجے کی علی کی ساری عبادت نہیں، 84 جنگوں کی عبادت نہیں، صرف ایک جنگ کی وہ بھی پوری نہیں، صرف ایک ضربت کا مقابلہ ثقلین نہ کر سکے۔ تو جو علی اتنی شجاعت کے مالک ہے ان کی شجاعت کی زینت کا نام ہے زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو مولا کائنات کی بلاغت ہے، مولا کائنات کے سب سے بڑے سیاسی حریف نے ایک مرتبہ کہا تھا یا ابو الحسن الا تشتری فرسا سابقا، ایک تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں خرید کر لیتے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ سجیشن جیسی بھی ہو سن لینی چاہیے، اور مولا علی میں یہی مزاج تھا، بڑے تحمل سے سرکار نے سنا۔ اس سیاسی حریف نے کہا کہ ماں جب تنی، یا ابو الحسن جواب نہیں دیا، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں خرید کر لیتے؟ مولا فرماتے ہیں بلاغت دیکھیں، انا لا افر ممن یکر ولا اکر علی من یفر، بھاگنے والے پہ حملہ نہیں کرتا ہوں، خود کبھی بھاگا نہیں ہوں، گھوڑا لے کے کیا کرتا۔ اس علی کی یہ فصاحت و بلاغت ہے، اس علی کی بلاغت کی زینت کا نام ہے زینب علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب
مجالس جاری رہا ہر سال، تو حافظے کی مدد سے سارے خطبے بھی آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، سنائیں گے، پتہ بھی چلے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بلاغت کے کیا دریا پائے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں کہ جو بلاغت خطبہ فدق میں ہے وہی فصاحت و بلاغت خطبات سیدہ زینب میں، بلکہ یوں کہوں نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد یہ انسان تصور کرتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی شخص نہج البلاغہ کو حفظ کر، پوری نہج البلاغہ کو حفظ کر کے سیدہ زینب کے 6-7 خطبوں کو سامنے رکھ لے تو اسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تفصیل کا نام ہے نہج البلاغہ، اجمال کا نام ہے خطبہ زینب۔ یعنی جو باپ نے خطبات میں کہا بی بی نے انا العنو علی جدی یزید صباحا و مساء لأنه قتل ابن بنت رسول اللہ، میں اپنے جد یزید پر صبح شام لعنت کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے رسول کا بیٹا مارا۔ جب یہ میں نے جملہ سنا تو میں نے شاہ نجف کی نگری کا رخ کر کے کہا تھا مولا یہی شام تھا نا کہ صفین کے باوجود فتح نہ ہوا، آپ کی بیٹی نے 2 خطبوں سے فتح کر دیا۔ یہ ہے سبحان اللہ۔ جناب زینب کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے خطبوں سے جو دربار یزید میں دیے، یزید کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اقرار جرم کرے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، مقام زینب سمجھیے، ان کے نانا نے بڑی تبلیغ کی مگر مجرموں سے اقرار جرم نہ کرا سکے۔ توجہ فرمائیے گا، ان کے نانا کی فصاحت و بلاغت اقرار جرم نہ کرا سکے، منافق چھپا رہا۔ ان کے بابا کی تلوار نے بھی یہ کام نہ کیا، منافق نے اقرار جرم نہ کیا۔ ان کی اماں کے خطبے سے بھی منافقت الگ ہوئی مگر اقرار جرم نہ کیا۔ ان کے بھائی حسن کے خطبے سے بھی اقرار جرم نہ ہوا۔ اگر اقرار جرم کرایا ہے مجرم سے تو جناب زینب کی براءت ہے کہ وہ یہ کہنے لگا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی آیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ ابو سفیان کا خاندان نفاق و منافقت کی نقاب اس وقت تک اوڑے رہا جب تک زینب نے بڑے دربار میں اپنے خطبے سے بے نقاب نہیں کہا۔ اور پھر یہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ 2 رشتہ داروں کی جنگ، ذرا توجہ فرمائیے اس ایشو کہ 2 رشتہ دار آپس میں لڑے تھے، جناب زینب نے کس طریقے سے اس کا جواب دیا۔ ایک تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے یزید پر لعنت نہیں کی، لعنت نہیں کریں گے تو کیا دعا دیں گے اپنے بھائی کے قاتل؟ یہ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ وَيْلَكَ وَيْحَكَ، یہ الفاظ سنے گا، تمہارے لیے جہنم کی وادی ہو، تف ہو تمہارے اوپر۔ اور پھر شہزادی کہتی ہے لعنک اللہ ہو یا یزید، اللہ تیرے اوپر لعنت کرے اے یزید۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو مباہلہ میں سمجھے، وہی پیٹرن ہے کہ یزید اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، اس لیے کہ ہمارے مقابلے میں آنے والا تو لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب عجیب دیا بی بی۔ یہ لوگ عموماً کہا جاتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس کا جواب دیکھیں جناب زینب کیسے دے رہی ہے۔ فرماتی اس کو یبن الطلقاء، زبان بند کر اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، بڑے دربار میں یزید نے کیوں نہ کہا میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں؟ اس کا مطلب یزید بھی جانتا ہے یہ آقا زادے ہیں، ہم غلام زادے ہیں۔ جناب زینب نے منہ بند کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے جناب زینب کے کریکٹر اور کردار میں جو گھریلو زندگی کا میسج ہے وہ ذرا غور سے سنیں۔ ان کے بابا نے عقد میں شرط رکھی تھی
کہ اے عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ ملک عراق جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں. اگر ولی بیٹی کا ولی باپ دادا شرط رکھ دے عقد میں تو وہ شوہر پہ پوری کرنی واجب ہے. تو جناب زینب کے لیے کوئی روم نہیں تھا شریعت میں, کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ عبداللہ سے اجازت مانگے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے, مگر صاحب شریعت کی نواسی محافظ شریعت کی بیٹی نے اصول سکھایا کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس پری اپروول ہے مگر ہم اپنی کنیزوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ہماری کنیزیں قدم باہر نہ رکھیں جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو. یہ ایک عجیب پیغام ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ایک غلط روش چل پڑی ہے. ہماری بیویوں نے ایک نیا فتویٰ نکال دیا ہے کہ فلاں سیشن کے لیے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا امام حسین علیہ السلام کے جہاد سے بڑا بھی کوئی سیشن ہو سکتا ہے؟ حفاظت شریعت سے بڑا بھی کوئی سیشن ہو سکتا ہے؟ رفاقت الحسین سے بھی بڑا کوئی سیشن ہو سکتا ہے؟ قرب حسین سے زیادہ بھی کوئی سیکرٹ سیشن ہو سکتا ہے؟ نبی کی نواسی علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کے ساتھ جہاد میں شریکت الحسین ہوتے ہوئے جانے کے لیے اپنے شوہر سے اذن مانگا ہے تاکہ ہماری کنیزوں کو شریعت کا لحاظ و پاس ہے. شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے. اس کے بدلنے والوں کے خلاف تو ان کی جنگ تھی. شریعت کو تبدیل کرنے والوں کے خلاف تو یہ خاندان ٹکرایا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ایشو پہ غور فرمائیں کہ جب مصیبت ہوتی ہے, عموماً آپ نے بھی دیکھا, بخار ہو جائے, نماز میں وہ لذت نہیں رہتی, انسان کی طبیعت ناساز ہو, انسان سیشن میں جانے کے قابل نہیں رہتا. اتنے دکھوں تکلیفوں کے بعد جناب زینب نے اتنے مسائل کے بعد جب پہلا مسئلہ پوچھا تو اپنے بھتیجے سے پوچھا, کیونکہ وہ امام وقت ہے, کہ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل. یہ بھی ایک درس ہے کہ سیدہ زینب جو عقیلین بنی ہاشم, شریکت الحسین, عالمہ غیر معلمہ, مفسرہ قرآن ہے, محدثہ حدیث ہے, فقیہ ہے اہل بیت ہے, وہ بھی مسئلہ پوچھتی ہیں تو انفیلیبل معصوم امام سے رشتے میں کم کیوں نہ ہو, کیونکہ امام کی اطاعت ہر ایک پر فرض. پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے جناب زینب کے مقام و عظمت کو یوں بھی سمجھ لیجیے گا کہ وقت آخر امام حسین علیہ السلام یہ جملہ فرماتے ہیں, یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, بہن زینب مجھے نماز تہجد میں دعا میں فراموش نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو یہ کانفیڈنس ہے کہ حالات بدلیں گے مگر میری بہن کی عبادت کی لذت ختم نہیں ہوگی. یہ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. نماز کو اتنی اہمیت دیں کہ شہزادی نے 11ویں کی شب میں بھی نماز تہجد اسی شان سے پڑھی ہے جو 10ویں کی شب میں پڑھی تھی. یہ مقام ہے جناب سے. اور پھر یہ بھی سمجھتے رہیے کہ 3 جملے ہیں جو بی بی نے دربار یزید میں کہے. تو اسی پر آج کی مجلس کا اختتام کر رہا ہوں. بی بی کہتی ہے کہ قیدک وسع سعیک وناصر جہدک, اے یزید جو چارہ لگانا چاہتا ہے لگا. دیکھیے خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے تاکہ وہ اشارے سے بات سمجھا سکے. خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گردن جھکی ہوئی رہے. خطیب کے لیے ضروری ہے کہ ویل ڈریس
دیکھیے میں اگر ابا کبا کے بغیر اس سوٹ میں آ کے یہاں مجلس پڑھوں جس میں آج میں نے FBI اکیڈمی میں لیکچر دیا تھا صبح کے وقت، تو یہاں پراپر نہیں ہوگا. اس ڈریس میں وہاں چلا جاؤ تو پراپر نہیں ہوگا. ماحول کے مطابق ویل ڈریس ہونا خطیب کے لیے بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ فزیکلی خطیب کو اور مینٹلی اتنا ٹارچر نہ کیا گیا ہو کہ اس کی آواز بھر جائے. ذرا غور کریں آپ، یہ وہ بی بی ہے جس نے 130 جنازہ کل دیکھا ہے. یہ وہ بی بی ہے جس نے جبریل و میکائیل کے پروں پہ ناز برداری ہونے والے اپنے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے مقتل کی، اس میں نے ایک جملہ لکھا ہے، ذرا آج سن لیجیے. بہت کم وقت ملتا ہے یہ جملہ پڑھنے کا. جناب زینب کی عجیب غربت ہے، یہ جملے پہ خاص توجہ رکھ لیجیے. میں نے شکاگو میں صرف ایک مرتبہ زندگی میں پڑھا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے ممبر سے اترنا پڑ گیا اس ایک جملے. اور میں آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو باہر نکلا تو میری بہنیں مائیں بچیاں ہائے زینب کر رہی تھی. یہ شب عاشور کی بات تھی. وہ جملہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جب علی اصغر شہید ہو گئے تو بی بی صبر نہ کر سکی. بی بی مقتل کی طرف دوڑی کہ بھائی کی مدد کرو. اتنی تیز دوڑی کہ چادر سے رکھ گئی. بی بی نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے، کوئی پرچھائی ہے. بی بی کہتی ہے تو سایہ کون ہے؟ آواز آتی ہے زینب تمہاری ماں کی خدمت کرنے والی حوریں ہیں. اللہ نے ہمیں جنت الاعلیٰ میں معین کیا ہے، ہم تمہاری ماں کی خدمت گزار ہیں. کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تمہاری اماں کی خدمت گزاروں کو اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے کہا ہے حورو میں حسین ابن علی سے وعدہ کیا تھا جب تک تمہارا سر نہیں کٹے گا تمہارے حرم کا سر نہیں کھلے گا. جاؤ زینب کا پردہ بناؤ. بی بی زینب کہتی ہے حورو جاؤ میری ماں کے پاس واپس چلی جاؤ، چادر میں خود سنبھال لوں گی. میری ماں کو اتنا پیغام دے دینا جس حسین کو چکیا پیس کے پالا تھا آج وہ غریب ہو گیا. اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ میں نے کوئی مسائل تو نہیں پڑھا مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آوازیں بلند ہو رہی. طویل زحمت میں دینا بھی نہیں چاہتا ہوں مگر ماشاءاللہ اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. ہر ایک شہید کی شہادت محدود ہے. ہر مقتول کا مقتل لمیٹڈ ہے. ہر مقتول کا آلہ قتل معین ہے. کائنات میں 2 مقتول ایسے ہیں جن کا نہ مقتل معین ہے نہ آلہ قتل معین ہے، نہ جائے قتل معین ہے نہ وقت قتل معین ہے. ہر دربار میں قتل ہوئے، ہر بازار میں مارے گئے، ہر موڑ میں قتل ہوئے. ایک کا نام زینب ہے، دوسرے کا نام زین العابدین. ماشاءاللہ. ابھی میں مارچ میں جب زیارات عراق پہ گیا ہوا تھا تو میں اکیلا تھا. یہ بلکہ واحد سفر تھا زندگی کا کہ میرے ساتھ بالکل کوئی نہیں تھا، اکیلا ہی تھا. میں قلعہ زینبیہ پہ کھڑا تھا اور میں نے ایک جملہ کہا. میں حیران ہوں کہ رونے کی آواز کہاں سے؟ ایسے لگا کہ جنب غفیر ہو جو گری اور بکا کر رہا ہو زینب کی غربت پر. اور وہ جملہ یہ تھا جو میں نے پڑھا تھا اکیلے بی بی زینب کے قلعہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر کہ حمید ابن مسلم نے کہا تھا میں نے دیکھا زینب کبھی قلعہ زینبیہ پہ اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی. میں قریب آیا، میں نے کہا علی زادی نبی زادی یہ اضطراب کیا ہے؟ زینب کہتی تھی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بھائی ذبح ہو رہا ہے، کوشش کرتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، پھر بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ
حمید کہتا ہے یہ بھی دلہ زینبیہ کا جملہ، جو نہیں گئے کربلا وہ ضرور جائے۔ آپ بہن بھائی کی غربت اس وقت تک پہچان نہیں سکتے جب تک آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ دلہ زینبیہ دیکھیں جہاں سے 70 قدم کے فاصلے پہ بھائی ذبح ہوتا رہا اور بہن دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک وقت میں نے دیکھا زینب نے ایسا بیان کیا کہ زینب کے بیان سے کربلا ہل گئی، بھائی ذبح ہو رہا اور زینب کھڑی بیان کر رہی ہے۔ جملہ یہ کہتی ہے بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، میں ان کا اٹھ کے چلی جاتی، کہتی ہے بابا کے شیعوں تمہارا بابا زیادہ ان جرموں میں قضا مارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب عالیہ نے آپ کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا ہے اس وقت جب حسین ذبح ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزوں، امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ عصر عاشور میں ہم نے سنا کہ کوئی شے آسمان سے گری اور کوئی وجود آسمان کی طرف بلند ہوا اور کسی نے آپ کے بابا کے سر والے نیزے کا طواف کیا۔ ان تینوں سوالوں کے جواب دیجئے، یہ کون تھے؟ کہا جو آسمان سے گرا وہ جبریل فرشتہ تھا، اپنے استاد کے بیٹے کے سر کے کٹنے کو برداشت نہ کر سکا اور جو نوکے نیزہ پہ بلند ہوا وہ میرا بابا حسین، میرے بابا کا سر تھا، اور جس نے طواف کیا وہ میری بھومی زینب تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میرے عزیزوں، زینب عالیہ کے جو مسائل ہیں وہ تو شروع ہو جاتے ہیں مدینہ سے۔ مدینہ سے اس وقت سے مسائل شروع ہو گئے جب عبداللہ نے کہا میں رئیس عرب ہوں، میرے مخزن میں سے، میرے خزانے میں سے بی بی جو چاہے اپنے بھائی کے لیے ساتھ لے جائیں۔ ذرا دیر لگ گئی بی بی کو نکلتے ہوئے۔ عبداللہ نے سمجھا شاید کچھ نقدی لے رہی ہیں، کچھ لال و جواہر لے رہی ہیں، راستے میں ضرورت پڑے گی۔ اب جو زینب باہر نکلی تو اپنے دامن میں ایک چادر، کہا یہ کیا ہے؟ کہا ماں فاطمہ کی چادر۔ عبداللہ تمہارے سارے ترکے میں سے صرف ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں۔ یہاں سے مسائل شروع۔ پھر یہ جملہ بھائی سے کہنا کہ بھیا ہمارا قافلہ جب بھی رکتا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز، حسین بن علی کہتے ہیں کون ہو سوائے ہماری ماں فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، پھر کربلا میں پہنچ کے یہ جملہ کہنا کہ بھیا 2 محرم کو یہاں سے ایک گرد پھٹی تھی، اس گرد سے مجھے آپ کے لہو کی خوشبو آئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب قافلہ جانے لگا شام تو بیویوں کے ہاتھ انہوں نے پس گردن باندھ دیے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ بڑے نرم ہو گئے تھے۔ انہوں نے مخدرات عصمت و طہارت کو کہا تھا کہ جاؤ اپنے شہیدوں سے وداع آخر کر دو، یہ بات نہیں۔ انہوں نے تو مقتل سے اس لیے گزارا تھا کہ ہاتھ بندے ہوں گے پس گردن، بیویاں برداشت کر نہیں سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے سوقتت زینب عن الجمل کما سوقت العباس عن الفرس۔ علی کی بیٹی اونٹ سے ایسی گری جیسے عباس گھوڑے سے گری۔ اللہ اکبر۔ پھر کوفہ کے بازار میں پہنچی تو جناب فضا کی روایت، یہ بڑا غربت کا جملہ ہے۔ میں بڑا اکثر سوچتا تھا کہ تالی دل المعصوم سے یہ جملہ کیسے ممکن ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو عرب مجبور ہو کے یہ جملہ کہتا ہے جو بی بی زینب نے جناب فضا سے کہا اما فضا دعا کر زمین شکافت شود
ومن بمیرم زمین پھٹ جائے اور زینب زمین میں دفن ہو جائے. جناب فضا کہتی ہے رسول ذاتی مصیبتیں تو کربلا میں زیادہ تھا, وہاں موت کی تمنا نہ کی, یہاں موت کی خواہش کیوں کر رہی ہے؟ کہا فضا مصیبتیں کربلا میں زیادہ تھی مگر مجھے کوئی جانتا نہ تھا, یہ وہ شہر آ گیا جہاں میں شہزادی رہتی. اللہ اکبر. ایک ہمارے مجتہد ہیں آیت اللہ شیخ بہلول رحمت اللہ علیہ, میں نے ان کی خدمت میں کف بداری کی ہے. بڑا میرے بزرگ تھے, بڑے ہی مقدس مجتہد تھے ہمارے. ان کے بیٹے آج کل واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. انہوں نے ایک جملہ اپنی مجلس میں بڑا منہ سے میں نے سنا, بڑا عجیب جملہ. وہ کہتے ہیں میرزا شیرازی, وہ آیت اللہ العظمیٰ بڑے شیرازی جو تھے, جو مجتہد اعظم تھے, ان کے دولت خانے پر 25-26 مجتہد تشریف فرما ہوں گے, اور شیخ عبد الحسین تہرانی واعظ نے مجلس پر مرزا شیرازی کبھی اپنا امامہ اتار کے زمین پہ نہیں رکھتے تھے. پہلا وقت تھا, آیت اللہ بہلول کہتے ہیں کہ ادھر سے شیخ عبد الحسین نے صرف ایک جملہ پڑھا, مرزا شیرازی نے, سید نے, مجتہد نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا اور فارسی میں کہا بس سے دیگے بس, اس کے آگے کا پڑھ شیخ عبد الحسین, اس سے بڑا مصائب سادات کے لیے کوئی نہیں. آیت اللہ بہلول نے کہا کہ وہ جملہ کیا پڑھا تھا شیخ عبد الحسین تہرانی نے؟ ایک جملہ پڑھا تھا دخلت زینب علی ابن زیاد. کہا سادات اتنے غریب ہو گئے کہ کجا ابن زیاد کا دربار, کجا علی و بطول کی بیٹی. جزاکم اللہ. بس میرے عزیزوں, قافلہ بازار شام میں آئے, دربار شام میں آئے. جب دربار شام میں قافلہ کھڑا تھا تو ایک مرتبہ فضا نے کہا رسول زادی میرا بس چلتا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج میرا بس. کہا کیا اما فضا؟ ایک مرتبہ آواز وہ حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہو؟ حبشی کھڑے ہوئے, سفیر حبش کھڑا ہوا, زنجبار کا سفیر. کہا تو کون ہے ہماری غیرت کو للکارنے والا؟ کہا تمہارے بادشاہ کا نام کیا؟ نام بتایا. کہا مرنے کے بعد اس نے حکومت کسے دی تھی؟ کہا اپنی بیٹی کو. اس کا نام کیا تھا؟ کہا میمونہ. اشکبو اس کی بیٹی میمونہ. کہا وہ کہاں گئی؟ کہا وہ مدینہ کے سادات کی جا کر کنیز بنی. وہ ادھرے میں یہ کنیز بن کے گئی تھی. حسن و حسین اسے اپنی ماں کہتے ہیں. میں یہ سننا تھا بی بی فضا کا نام میمونہ تھا. فضا لقب ہے, فضا لقب ہے بی بی, نام میمونہ تھا. کہا اگر وہی میمونہ اس بڑے دربار میں تمہیں مل جائے تو کیا پہچان لو گے؟ ایک مرتبہ سفیر روم آگے بڑھا, اس نے تلوار نے آپ سے نکالا. کہا بی بی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس بڑے دربار میں آ جائے, وہ تو سادات کی کنیز ہے. سفیر حبش آہستہ بول, میرے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حبش کا سفیر آگے بڑھا, اپنے ایڈوائزر سے تھا اور جملہ یزید سے کہا کہ ان کی بیٹیاں, ان کی بیویاں درباروں میں بے مقرر چادر ہوتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو. یزید نے کہا جاؤ میں سواریاں دیتا ہوں, اپنی ملکہ کو لے جاؤ. زینب کا رخ مل گیا مدینہ کا نانا, اب تو کنیزوں کے وارث بھی آ گئے, ہمارا بھی کوئی ہوتا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ, اس بیوی کا مقتل تو یہی آپ نے سنا ہے نا کہ بیوی آئی اس باغ میں
جس باغ میں ایک زمانے میں حسین ابن علی کا سر ایک درخت پہ لٹکایا ہوا اس باغ کے اس درخت کے نیچے میں بی بی آ کر بیٹھی. دوبارہ جب آئے تو خون حسین کا تازہ رشتے بإعجاز امامت اور بی بی غش کھا کے گر گئی. صرف اسی سے شہادت نہیں, سادات مجھے معاف کر دینا, اسی سے شہادت نہیں, معلومۃ المسرت بی بی کی شہادت ایک بیلچے سے ہوئی. ظالم نے سر میں بیلچہ مارا, بی بی زینب کا سر